اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح۔ ہم نے کل پڑھا تھا معرفہ اور نکیرہ، معرفہ اور نکیرہ، اور ہم لوگوں نے پڑھا تھا کل واحد اور جمع۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، واحد اور جمع اور معرفہ اور نکیرہ۔ ہم نے کل پڑھا تھا کہ جو لفظ معرفہ ہے اس کو بنانے کے لیے ہم کسی بھی لفظ کے شروع میں لگاتے ہیں الف لام۔ ہر وہ لفظ کہ جس کے شروع میں الف لام آ جائے ہم اسے کہتے ہیں یہ معرفہ ہے، پراپر ناؤنس۔ ہم اس کو انگلش میں یوز کرنے کے لیے ہم لگاتے ہیں دا بک، ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کوئی بھی خاص چیز، خاص چیز۔ فرض کریں میں کہتا ہوں کہ کتابن، کتابن، بعض اوقات یہاں ہوتی ہے پیش، چاہے ایک پیش ہو، دو پیش ہو، کبھی دو زیر بھی آ جاتی ہے، کبھی کتابن بھی ہوتا ہے۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ اس سے فرق کیسے پڑتا ہے۔ تو جب بھی ہم اس کے شروع میں الف لام لگا لیں گے یہ بن جائے گا معرفہ، چاہے یہاں پر پیش ہو، چاہے زیر ہو، چاہے زبر ہو۔ البتہ یہ فرق ہے کہ جب الف لام آئے گا تو ہم اس کے ساتھ صرف ایک زبر لگائیں گے، ایک زبر لگے گی یا ایک زیر لگے گی یا ایک پیش لگے گی۔ الف لام کے ساتھ کبھی بھی دو زبر، دو زیر یا دو پیش نہیں ہوتی ہیں۔ اس طرح جو لفظ نکیرہ ہے، نکیرہ ہے، عام طور پر اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں یا تو دو زبر ہوگی یا دو زیر آئے گی یا دو پیش آئے گی۔ نکیرہ عام طور پر فرض کریں ہم کہتے ہیں کہ ہدن، ہدن نکیرہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ مرضن، بیماری، یہ نکیرہ ہے۔ اکثر آتا ہے قرآن کے اندر عذاب علیم یا عذاب عظیم، تو یہ نکیرہ ہے۔ تو کسی بھی لفظ کے شروع میں اگر الف لام آ گیا ہم کہیں گے یہ معرفہ ہے، الف لام نہیں ہے تو وہ نکیرہ ہے۔ یہ بات واضح ہے یہاں تک؟ ہم نے یہ بھی کل پڑھا تھا کہ ہر وہ نام، کسی فرد کا نام ہو، جگہ کا نام ہو، چیز کا نام ہو، کسی بھی چیز کا نام ہوتا ہے وہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے۔ تو قرآن کے اندر ایسے الفاظ جو کس جگہ کے نام ہوں ہم ان کو ہمیشہ معرفہ کہیں گے۔ یہ بہت آسان کانسیپٹ ہے معرفہ نکیرہ کا، اس کو بھی دوبارہ دہراتے ہیں قرآن سے بھی۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے پڑھا تھا واحد اور جمع، ہم نے پڑھا تھا واحد اور جمع۔ ہم نے یہ پڑھا تھا کل کو کہ باقی جو زبانیں ہیں ان کے اندر دو کانسیپٹ ہیں، واحد کا اور جمع کا، سنگولرز اینڈ پلورلز۔ عربی زبان میں تین چیزیں پائی جاتی ہیں، واحد بھی ہے اور تثنیہ بھی ہے اور جمع بھی ہے۔ تو واحد کہتے ہیں ایک کو، واحد مینس ایک، سنگولر، اور تثنیہ یا اس کو کہتے ہیں مثنیٰ، ایک ہی بات ہے، مثنیٰ ہو یا تثنیہ کہتے ہیں دو کو، اور جمع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تین یا تین سے زیادہ، تین یا تین سے زیادہ، یہ جمع کہلاتا ہے۔ تو جو ہم نے پڑھا تھا کہ کل تثنیہ جو ہے اس کو ہم فی الحال چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ابھی ہمارا جو فوکس ہے وہ ہے وہ چیزیں سیکھنا جن کا زیادہ یوز ہوا ہے قرآن کے اندر۔ تو اگر آپ پورا سپارہ پڑھ لیں، فرض کریں بعض اوقات پورے سپارے میں شاید ہی آپ کو تثنیہ کے الفاظ ملیں، بہت کم، قرآن کے اندر گنے چنے چند الفاظ مذکور ہیں تثنیہ کے۔ تو ہم اس کو فی الحال چھوڑ دیتے ہیں، اس کو دیکھیں گے بعد میں ہم۔ تو ہم دیکھیں گے کہ عربی زبان کے اندر ہر لفظ واحد شمار ہوگا انلیس یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی جمع کی علامت پائی جائے۔ جمع کی علامتیں ہیں، اگر وہ ہوگی تو وہ لفظ جمع کہلائے گا ورنہ وہ واحد کہلائے گا۔ ہم نے کل پڑھا تھا کہ کسی بھی لفظ کو جمع بنانے کے لیے، کسی بھی لفظ کو جمع میں کنورٹ کرنے کے لیے ہم اس کے آخر میں لگاتے ہیں واو نون یا لگاتے ہیں یا این نون۔
ہم لگائیں گے واو نون یا نون کسی بھی لفظ کے آخر میں. فرض کریں میں کہتا ہوں کہ مسلمن، مسلمن مسلمان، اگر میں اس کے ساتھ لگا لوں واو اینڈ نون تو کیا ہو جائے گا؟ یہ بن جائے گا مسلمون. اگر میں لگا لوں یا نون تو کیا بن جائے گا؟ مسلمین. بہت آسان ہے یہ. ہم نے بس دیکھنا ہے کہ اس کے آخر میں یا نون یا واو نون ہے یا نہیں ہے. اگر واو نون ہے اور یا نون ہے تو ہم کہیں گے یہ جمع ہے. واو نون یا نون نہیں ہے تو وہ واحد کہلائے گا. البتہ یہ بات ہم نے یاد رکھنی ہے کہ جو نون ہے اس کے اوپر ہمیشہ زبر آئے گی، کبھی زیر نہیں آئے گی. کیونکہ جب زیر لگاتے ہیں بعض اوقات زیر آتی ہے تو وہ ہوتا ہے تثنیہ. ٹھیک ہے، تھوڑا فرق اس کے اندر ہے. تو واو نون اور یا نون جب لکھیں گے تو ہم لوگوں نے نون کے اوپر ہمیشہ زبر لگانی. اگر زبر نہ ہو تو وہ جمع نہیں ہوگا، پھر وہ جمع نہیں کہلائے گا. ہم نے کہا تھا کہ اس کو ہم کہتے ہیں جمع سالم. ہم نے کل پڑھا تھا اس کو ہم کہتے ہیں جمع سالم. سالم کیسے کہتے ہیں؟ صحیح سلامت کو، ساؤنڈ جس میں کوئی چینجنگ نہ ہو. کیونکہ یہاں دیکھیں جو واحد کا لفظ ہے ہم نے اس میں کوئی چینجنگ نہیں کی ہے. ہم نے صرف کیا کیا ہے؟ ایڈیشن کی ہے واو نون کی یا نون کی. سپوز آپ دیکھیں دوبارہ میں لکھتا ہوں الکافر، کافر، الکافر. اگر میں کہوں کافرون تو ہم نے اس لفظ میں کوئی چینجنگ نہیں کی ہے. ہم لکھ رہے ہیں واو نون اضافہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں الکافرون. تو اگر ہم واو نون ختم بھی کر دیں یہاں سے تو دیکھیں الکافر بالکل صحیح سلامت موجود ہے. اس کو ہم کہتے ہیں جمع سالم. تو ہم نے صرف واو نون کو ایڈ کیا ہے، یا ہم کہتے ہیں الکافرین. ہم یا نون کو ایڈ کرتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے جمع. آگے ہم دیکھیں گے کہ واو نون سے اور یا نون کے چینج کرنے سے فرق کیا آتا ہے. دونوں میں تھوڑا بہت فرق ہے. ترجمہ ہم کرتے ہیں کافر ہی، لیکن جب ہم اس کو یوز کریں گے سینٹینس کے اندر کانٹیکسٹ میں تو وہاں فرق واقع آ جاتا ہے کہ کافرون کہنے سے مطلب کیا بنے گا اور کافرین کہنے سے مطلب کیا بنے گا. تو یہ تھا جمع سالم. یہاں تو بات واضح ہے. ایک اور ہم نے کل جمع پڑھی تھی، جمع کی دوسری قسم، اس کو ہم کہتے ہیں جمع مکسر. کسر کہتے ہیں توڑنے کو، مکسور ٹوٹا ہوا. جمع مکسر جس کو توڑا گیا ہے اس کو کہتے ہیں بروکن پلورلز. تو ایسا جمع کہ جس کے اندر واحد کا جو لفظ ہے وہ کمپلیٹلی چینج ہو جائے. مثلا ہم لکھتے ہیں مسجد، مسجدن. اگر ہم یہاں اس کے آخر میں کوئی ایڈیشن نہیں کر رہے ہیں، ہم واو نون یا نون کا اضافہ نہیں کر رہے ہیں، ہم اس ورڈ کو کمپلیٹلی چینج کر کے لکھ رہے ہیں مساجد، مساجد. یا نبیون ہے، فرض کریں نبیون کوئی بھی نبی، تو ہم اس کے جمع بنانے کے ہم لوگ کہتے ہیں انبیاء، انبیاء. تو اب دیکھیں پورا لفظ کیا ہے؟ چینج ہو چکا ہے. ہم کہتے ہیں ولدن، ولد کہتے ہیں لڑکے کو، کوئی بھی لڑکا، تو اس کا بن جائے گا جمع اولادن، اولادن. قلم ہے اقلام، قلبن ہے دل، اس کا بن جائے گا قلوبن. بصر کہتے ہیں نظر کو، ہم کہیں گے ابصارن. تو ایسا جمع جس کے اندر واحد کا لفظ کمپلیٹلی چینج ہو چکا ہو ہم اسے کہتے ہیں جمع مکسر. اچھا، اس کا کوئی رول نہیں ہے. ہم نے پہلے پڑھا کہ ہم واو نون کو یا نون کو ایڈ کریں گے، وہ تو رول بن گیا ہمارے پاس. سمپلی چیز ہے، ہم صرف واو نون کو یا نون کو ایڈ کرتے ہیں، لیکن یہاں پر کوئی رول نہیں ہے. ہم نے یہاں پر جو نیٹو عرب اسپیکرز ہیں ہم نے ان کو فالو کرنا ہے. وہ جس طرح سے ورڈ کو یوز کریں گے ہم نے اس طرح ان ورڈز کو استعمال کرنا ہے. تو یہ آپ جو چیز ہے یہ آپ سیکھیں گے پریکٹس سے. آپ جب باب پڑھتے رہتے ہیں، چیزوں کو ریوائز کرتے رہتے ہیں، تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ جمع مکسر ہے، جمع سالم ہے. تو یہ آپ آہستہ آہستہ سیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی ریوائز کرنے سے. یہاں تو بات واضح ہے. اچھا ہم دیکھتے ہیں قرآن سے. ہم کوئی بھی جگہ کھولتے ہیں رینڈملی. اچھا یہ دیکھیں مورزون آ گیا ہے. یہ واحد ہے جمع ہے؟ جمع ہے. ٹھیک ہے.
اصل میں تھا لفظ تھا یہ معرضن، لفظ تھا معرضن، تو ہم نے ایڈ کیا ہے واو نون کو. اگر ہم یا نون لگائیں کیا بن جائے گا؟ معرضین، تو یہ بن جائے گا جمع. اور دیکھیں دماءکم، دماء کہتے ہیں خون کو، یہ جمع ہے دمن کی، دم کہتے ہیں خون، تو دماء یہ ہے جمع مکسر، اس کو ہم کہیں گے جمع مکسر. اور دیکھیں تشہدون ہے، ٹھیک ہے یہ جمع، ویسے تخرجون جمع ہے، تصفیکون بھی جمع ہے، شاباش. تقتلون، یہ افعال ہیں، یہ فعل ہیں، یہ ناؤن اسم نہیں ہے. اور دیکھیں کہاں پر ہے، سپوز یہ ہے محرمن، محرمن یہ واحد ہے جمع ہے، واحد ہے. اس کو اگر ہم جمع بنانا چاہیں کیا کریں گے؟ ہم کہیں گے محرمون یا محرمین، دونوں ہو سکتے ہیں، محرمون یا محرمین. یہ لفظ آیا ہے قلوبنا، قالوا قلوبنا، قلوب جمع ہے قلب کی، تو یہ ہو جائے گا جمع مکسر ہو جائے گا، یہ جمع مکسر ہو جائے گا. اس طرح دیکھیں آپ یہ ہے مصدقن، یہ واحد ہے جمع ہے، واحد ہے، یہ مصدقن تصدیق کرنے والا، تصدیق کرنے والا. تو ہم کہیں گے مصدقون یا مصدقین، مصدقون یا مصدقین. یہاں دیکھیں آ رہا ہے فلعنت اللہ علی الکافرین، الکافرین، یہ کیا ہے؟ جمع ہے واحد ہے؟ جمع ہے، ٹھیک ہے. ہم بعض اوقات پڑھتے ہیں الکافرون، ہم پڑھتے ہیں قل یا ایھا الکافرون، تو وہاں آ رہا ہے الکافرون، یہاں آ رہا ہے الکافرین. آگے ہم دیکھیں گے یہ یا نون کیوں آیا ہے، واو نون کیوں نہیں آیا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. اور دیکھتے ہیں ہم عذاب مہین، یہ کیا ہو جائے گا؟ واحد ہے جمع ہے؟ واحد ہے. مہین کیا ہو جائے گا؟ جمع، شاباش. اس پر زبر ہے تو کیا کہیں گے؟ یہ واحد ہے، کیونکہ یہاں پر زبر نہیں ہے نون کے اوپر. اگر مہین نہ ہوتا پھر ممکن ہے جمع ہو، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ مہین، اہانت، ذلت آمیز، تو یہ واحد ہے، ذلت آمیز عذاب جس میں اہانت ہو. تو یہ کیونکہ تنوین آ رہی ہے نون کے اوپر، تو ہم اس کو کیا بولیں گے؟ ایک اور لحاظ دیکھتے ہیں معرفہ نکرہ کے لحاظ سے. یہ معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا؟ نکرہ ہوگا. ہم پڑھ چکے ہیں کوئی بھی اسم اگر اس سے پہلے الف لام نہ ہو تو وہ معرفہ کہلائے. البتہ یاد رکھیں جو نکرہ لفظ ہوتا ہے اس پہ اوپر عام طور پر آتی تنوین، تنوین کہتے ہیں دو زبر، دو زیر یا دو پیش کو. تو یہ دیکھیں عذابن ہے، مہینن ہے، یہاں دیکھیں غضبن ہے، پھر غضبن ہے، تو یہ الفاظ کیا ہیں؟ نکرہ کہلائیں گے، یہ الفاظ نکرہ کہلائیں گے. اچھا یہاں تو بات واضح ہے. اوکے اب ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ، چلتے ہیں مؤنث اور مذکر کی طرف. مؤنث اور مذکر کی طرف عربی زبان کے اندر تقریباً 90% الفاظ جو ہیں وہ آپ کو ملتے ہیں مذکر، 90% الفاظ آپ کو ملتے ہیں مذکر. تو کسی بھی لفظ کو مؤنث ہم کنورٹ کرنے کے لیے ہم انگلش میں لگاتے ہیں ای ڈبل ایس، مسٹر، مسٹریس، عام طور پر لگاتے ہیں ای ڈبل ایس، ٹھیک ہے. لیکن عربی میں کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی لفظ کو مؤنث بنانے کے لیے ہم اس کے آخر میں گول تا کو ایڈ کر لیتے ہیں. کسی بھی لفظ کو مؤنث بنانے کے لیے ہم اس کے آخر میں گول تا ایڈ کر، میں لکھتا ہوں میں طالبن سپوز، تو کیا بن جائے گا؟ یہ طالبتن، طالبن ایک طالب علم مذکر لڑکا، اور یہ ہو جائے گا طالبتن طالبہ، طالب علم لڑکی. میں کہتا ہوں کہ مسلمن ایک مسلمان مرد، اگر میں لگاؤں گول تا تو کیا ہو جائے گا؟ مسلمتن، یہ ہو جائے گا مؤنث. اگر میں کہتا ہوں کہ صالحن نیک انسان تو کیا ہو جائے گا؟ یہ صالحتن سے بن جائے گا یہ مؤنث گول تا لگانے سے، صالحتن. تو کسی بھی اسم کے آخر میں اگر آپ لوگ ایڈ کریں گے گول تا کو وہ لفظ بن جائے گا مؤنث. میں کہتا ہوں کہ آیتن، یہ کیا ہو جائے گا؟ آیتن مؤنث مذکر مؤنث. میں کہتا ہوں کہ جنتن، کیا ہو جائے گا؟ یہ مؤنث.
طیبتن مؤنث. تو یہ عربی زبان میں مؤنث کی سب سے اہم اور مشہور علامت ہے. جہاں بھی آپ نے گولتا دیکھ لیا آپ کہیں گے کہ یہ لفظ کیا ہے؟ مؤنث ہے. گولتا نہیں ہے تو وہ مذکر شمار ہوگا. اس کے علاوہ دو اور علامتیں ہیں مؤنث کی لیکن وہ بہت کم یوز ہوتی ہیں نہ ہونے کے برابر. وہ یہ ہے کہ کسی بھی اسم کے آخر میں یا کے اوپر کھڑی زبر آ جائے. کسی بھی اسم کے آخر میں یا کے اوپر کھڑی زبر آ جائے. میں لکھتا ہوں کہ سلما مؤنث کیوں ہے؟ کیونکہ یا کے اوپر یہ کھڑی زبر ہے. میں کہتا ہوں کہ ندا کھڑی زبر ہے یا کے اوپر. میں لکھتا ہوں سپوز کہ سغرا کھڑی زبر ہے یا کے اوپر. میں کہتا ہوں کہ کبرا کھڑی زبر ہے. تو یہ جب بھی آپ کسی اسم کو دیکھیں اور اس کے آخر میں یا کے اوپر کھڑی زبر آ جائے تو وہ ہمیشہ مؤنث کہلائے. اس کو ہم کہتے ہیں الف مقصورہ. ہم کہتے ہیں نماز قصر. قصر کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہونے کرنے کو. تو ہم نماز جو پڑھتے ہیں سفر میں اسے کہتے ہیں نماز قصر. کیوں؟ نماز کو چھوٹا کر لیتے ہیں. تو یہ جو الف لکھتے ہیں اس طرح سے اس کو ہم چھوٹا کر کے یہاں لکھتے ہیں اوپر, اسے کہتے ہیں الف مقصورہ. تو اس کا نام یاد رکھنا ضروری نہیں ہے. عربی جب ہم کہیں گے اگر یا کے اوپر کھڑی زبر آ جائے اس کو ہم مؤنث کہیں گے. بس سمپل سی بات یہ ہے. نمبر 3 اس کی سائن یہ ہے کسی اسم کے آخر میں الف مد آ اور حمزہ آ جائے. کسی اسم کے آخر میں الف مد آ اور حمزہ آ جائے اس کو ہم کہتے ہیں الف ممدودہ. ایسی الف جس کو مد کیا گیا ہو, کھینچا گیا ہو, لمبا کیا گیا ہو. مثلا ہم دیکھتے ہیں الصحراء. الصحراء ہم کہتے ہیں گنبد خضرا. سبز ہے نا, اخضر کہتے ہیں سبز کو, مذکر ہے اخضر, اور یہ خضرا کہتے ہیں مؤنث کو کیونکہ آخر میں الف مد آ اور حمزہ آ رہا ہے. تو کسی بھی اسم کے آخر میں الف مد آ اور حمزہ آ جائے تو اس کو ہم کہیں گے یہ مؤنث ہے. السماء السماء البیضاء سفید. ٹھیک ہے, واضح ہے بات. یہ 3 علامتیں ہیں مؤنث کی. یہ 3 علامتیں ہیں مؤنث کی. سپوز اگر کسی لفظ میں مؤنث کی علامت نہ ہو, میں لکھتا ہوں کہ مریم یا زینب, تو اس کو ہم مؤنث کہیں گے نہیں کہیں گے؟ یہ مؤنث شمار ہوں گے. ہر وہ لفظ کہ جس کا تعلق وومن کے ساتھ ہو, عورتوں کے ساتھ ہو, اس میں چاہے مؤنث کی علامت ہو یا نہ ہو, بائی ڈیفالٹ وہ ہمیشہ مؤنث ہی شمار ہوگا. ہر وہ لفظ جو کہ عورتوں کے لیے ہم یوٹیلائز کرتے ہیں. سپوز میں لکھتا ہوں عروسن. عروس کسے کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں عروسی ملبوسات, دلہن کے کپڑے. عروس کہتے ہیں دلہن کو. تو ظاہر ہے کہ مرد دلہن ہی بنتا ہے, خاتون بنتی ہے, تو یہ لفظ کیا ہو جائے گا؟ مؤنث ہو جائے گا. یہ لفظ ہمیشہ مؤنث شمار ہوگا. ہر وہ لفظ جس کا تعلق خواتین کے ساتھ ہو یا عورتوں کے نام, چاہے اس میں مؤنث کی علامت ہو یا نہ ہو, اس کو ہمیشہ مؤنث کہیں گے. اس طرح ہر وہ لفظ کہ جس کا تعلق مردوں کے ساتھ ہے, ہر وہ لفظ جس کا تعلق مردوں کے ساتھ ہے. سپوز میں لکھتا ہوں اسامہ. مثال اسامہ مذکر ہوگا مؤنث ہوگا؟ یہ مذکر کیوں ہوگا؟ کیونکہ یہ مرد کا نام ہے, چاہے اس میں گولتا کیوں نہ آ رہی ہو. میں لکھتا ہوں کہ طلحہ. گولتا ہے لیکن چونکہ طلحہ ایک لڑکے کا نام ہے تو ہم اس کو مذکر ہی شمار کریں گے, مؤنث شمار نہیں کریں گے. اس طرح سے میں لکھتا ہوں کہ معاویہ, یہ بھی مذکر شمار ہوگا. میں لکھتا ہوں کہ خلیفہ, یہ بھی مذکر ہی شمار ہوگا. تو یہ چند چیزیں ہیں, یہ مستثنا اس کو کہتے ہیں, ایکسیپشنل کیسز وغیرہ. یہاں بات واضح ہے مؤنث کی. اچھا, اس کے علاوہ ایک رول یہ ہے کہ ہمارے جسم کے وہ اعضاء جو کہ پیر میں ہیں, جوڑے جوڑے ہیں, اس کو ہمیشہ ہم مؤنث شمار کریں گے. ہمارے جسم کے وہ اعضاء جو کہ جوڑا جوڑا ہیں, ہماری آنکھیں 2 ہیں, ہمارے کان 2 ہیں, ہونٹ 2 ہیں, ہاتھ 2 ہیں, کندھے 2 ہیں, گھٹنے 2 ہیں, پاؤں 2 ہیں, ٹھیک ہے, لیکن سر 1 ہے, زبان 1 ہے, ناک 1 ہے. تو سر جو ہے یہ مذکر شمار ہوگا, ہماری زبان مذکر شمار ہوگی, لیکن دونوں کان کیا شمار ہوں گے؟ یہ مؤنث. دونوں ہاتھ, دونوں آنکھیں, دونوں گھٹنے, پاؤں وغیرہ یہ مؤنث, لیکن جو کمر ہے یہ مذکر شمار ہوگی. لہٰذا ہر وہ ہمارے جسم کا آرگن جو کہ پیر میں ہے اس کو عرب لوگ مؤنث پڑھتے ہیں. مثلا عینن,
عین کہتے ہیں آنکھ کو، عین. اب اس میں کوئی علامت نہیں مؤنث کی، لیکن چونکہ آنکھ ہماری دو ہیں، پیئر میں ہیں، تو اب اس کو ہم مؤنث شمار کریں گے. واضح بات یہ. اس سب کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جن کو عرب لوگ ہمیشہ ان کو وہ مؤنث پڑھتے ہیں، اس میں علامت نہیں ہوتی ہے، لیکن چونکہ عرب اس کو مؤنث پڑھتے ہیں تو ہم نے عربوں کو فالو کرنا ہے. مثلا میں لکھتا ہوں شمسن، شمس کہتے ہیں سورج کو، عرب اس کو مؤنث پڑھتے ہیں. ارزن زمین، اس کو بھی عرب لوگ مؤنث کہتے ہیں. نارن آگ، جہنم کی آگ. ٹھیک ہے. اس طرح نفسن، اس کو عرب لوگ مؤنث پڑھتے ہیں. تو کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جن میں علامت نہیں پائی جاتی ہے، لیکن چونکہ عرب اس کو مؤنث کہتے ہیں تو ہم بھی ان کو مؤنث ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے. یاد رکھیں جو زبان ہے اس میں ہمیشہ ہم نے جو نیٹو اسپیکرز ہیں ان کو فالو کرنا ہوتا ہے. اس میں کوئی رول یونیورسل نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ وہ چینج ایبل ہوتا ہے. ہر رول کیا ہے؟ وہ چینج ایبل ہے، وہ کوئی ایبسولوٹ نہیں ہوتا زبان کے اندر، ہم کہیں بھی اس کو چینج کریں گے. البتہ عربی زبان کے اندر 99% رولز ایسے ہیں جو کہ یونیورسل رولز ہیں، وہ کبھی چینج نہیں ہوتے ہیں. بہت کم جگہ پر ہمیں اس میں چینجنگ ملتی ہے. ٹائم کیا ہوا ہے؟ اوکے. اب ہم دیکھتے ہیں قرآن کے اندر سے مؤنث ہم کیسے تلاش کریں گے. سپوز یہاں پر دیکھتے ہیں کوئی لفظ ہے مؤنث اس لائن کے اندر ہے، لعنتو، گولتا آ گئی، ہم کہیں گے یہ مؤنث ہے. الفاظ ہمیں بہت کم ملیں گے قرآن میں مؤنث الفاظ، باقی جتنے الفاظ سارے کیا ہو جائیں گے؟ یہ مذکر ہو جائیں گے. لفظ اللہ مذکر ہے، بغین مذکر ہے، اور دیکھیں غضب مذکر ہے، عباد مذکر ہے، فضل مذکر ہے، کافرین مذکر ہے، عذاب مذکر ہے، مہین مذکر ہے. سب مذکر ہوں گے. بہت کم ہمیں ملیں گے الفاظ جو کہ مؤنث ہو. انبیاء کیا ہو جائے گا؟ یہ مذکر ہے مؤنث ہے؟ اگر دیکھیے یہاں پر الف مد آ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ چونکہ انبیاء سارے مرد ہی گزرے ہیں، ہم ان کو مذکر ہی پڑھیں گے، مؤنث نہیں پڑھیں گے. مؤنث الفاظ بہت ہمیں کم ملیں گے، ہم کوشش کرتے ہیں. یہ دیکھیں آ رہا ہے خالصتن، کہاں گیا یہ؟ خالصتن مذکر ہے مؤنث؟ مؤنث. الآخرۃ مذکر یا مؤنث؟ مؤنث ہے. ٹھیک ہے. الآخرۃ پیش آ رہا ہے نا، بولتا ہے. اور دیکھیں علی حیاتن مذکر یا مؤنث؟ علی حیاتن مؤنث. ٹھیک ہے. سنتن مؤنث، کیونکہ گولتا آ رہا ہے. تو عام طور پر جو گولتا ہے یہ مؤنث کی سب سے مشہور علامت ہے. اب اگر ہم لوگ کسی مؤنث لفظ کا جمع بنانا چاہیں، ہم نے پہلے پڑھا کہ جو واحد ہوتا ہے مذکر، ہم اس کے آخر میں لگاتے ہیں واو نون یا یا نون لگا لیتے ہیں، تو یہ بن جاتا ہے جمع. اگر فرض کریں ہمارے پاس ایک لفظ ہے مؤنث کا مسلمتن، اس کو جمع کیسے بنائیں گے؟ ہم اس کے آخر میں الف اور تا ایڈ کر لیں گے. الف اور تا، کسی لفظ کے آخر میں الف اور تا آ گیا یہ لمبی تا، تو ہم اس کو لکھیں گے مسلماتن یا مسلماتن. میں کہتا ہوں کہ طیبتن، اگر ہم الف تا کیا بن جائے گا پھر؟ یہ طیباتن. طیباتن آیتن ہے یہ، اگر لگائیں الف تا تو کیا بن جائے گا؟ یہ آیاتن. جنتن سے ہم کہیں گے یہ جناتن. واضح؟ بہت آسان ہے. یہ طیبات ہے، صالحات ہے، صائمات ہے، عابدات ہے، منافقات ہے، کافراتن ہے، مشرکاتن ہے، مؤمناتن ہے. تو کسی بھی لفظ کے آخر میں آپ دیکھیں الف تا آ جائے تو وہ ہمیشہ مؤنث شمار ہوگا، لیکن جمع ہوگا. وہ یہاں تھوڑا فرق ہے قرآن کے اندر اور ہماری عام لکھنے کے اندر. اگر آپ قرآن میں دیکھیں یہ جو طیبات ہے وہاں پر آپ کو الف نہیں نظر آئے گی. ٹھیک ہے. ہم اس کو لکھتے ہیں اس طرح سے طیبات. با کے اوپر کیا ہے؟ لگائی جاتی ہے کھڑی زبر. با کے بعد ہمیں الف نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. اس طرح آپ دیکھیں قرآن کے اندر اکثر آپ کو مل جائے گا یہ چیز. جو آیاتن ہے یہاں بھی ہم نے لکھا الف کے ساتھ،
لیکن قرآن کو لکھنے کا الگ اسٹائل ہے، تو ہم وہاں لکھتے ہیں آیاتن، ایسے لکھا جائے گا، یا کے اوپر کیا آئے گی؟ کھڑی زبر آئے گی۔ اس طرح کا جنات ہو تو آپ دیکھیں گے تو نون کے اوپر کھڑی زبر ہوگی، جناتن، لیکن ہم اس کو مؤنث ہی کہیں گے، ہم کہیں گے یہ الف تائی ہے، یہ کھڑی زبر اور الف میں کوئی فرق نہیں ہے، تو یہ بن جائے گا جنات مؤنث کا جمع، جنتن سے جناتن، آیتن سے آیاتن، طیبتن سے طیباتن، صالحتن سے صالحاتن۔ یہاں دیکھیں کوئی جمع ہے یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہیں؟ آگے دیکھتے ہیں، مل جائے گا ہمیں۔ یہاں دیکھتے ہیں اس میں کوئی ہے کہاں پر؟ آیات بھی ہے، اور کہاں بینات ہے؟ شاباش، آیاتن یہ بھی جمع ہے آیتن کی، اور بیناتن یہ بھی ہو گیا جمع، شاباش، واضح ابھی؟ تو ایسا میں تھا بینتن واضح نشانی، بیناتن نشانیاں، آیاتن بیناتن واضح واضح نشانیاں، ٹھیک ہے، ایسی نشانیاں جو انتہائی واضح ہوں۔ یہ دیکھیں الفاسقون، واحد جمع ہے، یہ جمع، الکافرین جمع، ٹھیک ہے، اور دیکھیں یہ جبریل، یہ معرفہ ہے نکرہ ہے؟ معرفہ، کیونکہ نام ہے، یہ فرشتے کا نام ہے۔ اس طرح دیکھیں بشرا، یہ کیا ہے؟ مذکر ہے مؤنث؟ کیوں؟ یا کے اوپر یہ کھڑی زبر ہے، بشرا پڑھتے اس کو ہم۔ اور دیکھیں للمؤمنین، یہ واحد ہے جمع ہے؟ جمع، ٹھیک ہے۔ فریقن یہ مذکر یا مؤنث؟ فریقن مذکر، اور رسول یہ جمع، یہ واحد ہے، سوری یہ معرفہ یا نکرہ ہے؟ یہ دونوں، فریقن نکرہ کیونکہ الف لام نہیں ہے، رسول نکرہ ہے، الف لام نہیں ہے، واضح بات یہاں تک؟ تم نے پڑھ چکے ہیں معرفہ نکرہ، مذکر مؤنث اور واحد جمع، یہ ہماری بالکل ایک بیسک چیزیں ہیں جو ہمیں آگے بہت کام آئیں گی۔ ہماری جو نیکسٹ کلاس ہے ہم اس میں پڑھیں گے اعراب کو، وہ بہت ہی اہم بحث ہے اعراب کو، کہ جس کے ذریعے سے ہم لوگ سیکھیں گے کہ ترجمہ چینج کیسے ہوتا ہے۔ کسی حرف کے آخر میں اگر آپ یہ اہدن ہے اس کو آپ اہدن کہہ دیں تو پورا جو سیکوینس ہے وہ خراب ہو جائے گی۔ اگر فاسقون کے بجائے واؤ بجائے اگر آپ یانو لگا دیں تو پوری میننگ میں چینجنگ آ جاتی ہے۔